مکہ روڈ، ڈبے ہی ڈبے۔ جدہ کے بازار میں چلتے چلتے مجھے ٹھوکر لگی، رک گیا۔ سامنے فٹ پاتھ پر ایک بہت بڑی پیٹی رکھی ہوئی تھی، ایسا صندوق جس میں ہم گھر میں رضائیاں اور لحاف رکھتے ہیں۔ پیٹی پر ڈھکنا نہیں تھا۔ میں نے پیٹی کے اندر جھانکا، ڈبے ہی ڈبے، ڈبے ہی ڈبے۔ ساری پیٹی رنگا رنگ ڈبوں سے بھری ہوئی تھی۔ گلاسوں جتنے بڑے ٹین کے ڈبے تھے جن پر خوبصورت رنگوں میں لیبل چھپے ہوئے تھے، اور ان ڈبوں کے ارد گرد برف کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے۔ ایک راہگیر رک گیا، اس نے پیٹی میں ہاتھ ڈالا، ایک ڈبہ نکالا، اٹلی کا بنا ہوا جوس۔ دوسرا نکالا، میڈ ان پیرس، ہالینڈ، اسپین۔ اس نے ایک ڈبے میں چھید کیا، گٹاگٹ جوس پیا، پیسے صندوق پہ رکھے اور چل پڑا۔ ارے یہاں تو پانی کی بالٹی 2 روپے میں ملا کرتی تھی، لیکن یہ ملک ملک کے بنے ہوئے جوس کے اتنے سارے ڈبے۔ میں نے حیرت سے ایک بار پھر ڈبوں کی طرف دیکھا۔ ڈبوں میں حرکت ہوئی، پھر باری باری سارے ڈبے پیٹی سے باہر نکل آئے اور فٹ پاتھ پر دیوار بن کر کھڑے ہو گئے۔ آخری دن دیکھا، اسے کہتے ہیں افراد۔ اوپر کے ڈبے پر چھپی ہوئی شکل چلائی، پھر لیبلوں کی گراری نے بیک ماری۔ فلیش بیک۔ اس روز قدرت اور میں باتیں کر رہے تھے، پتہ نہیں کیسے افراد کا ذکر چھڑ گیا۔ افراد باعث برکت نہیں ہوتی، وہ بولی۔ افراد تو خود برکت کا دوسرا نام ہے، میں نے جواب دیا۔ نہیں، وہ مسکرائے۔ پہلے میرا بھی یہی خیال تھا، پھر بدل گیا۔ کب بدلا؟ میں نے پوچھا۔ جہاں نالے کا کنارہ تھا، جہاں آپ نے دری بچھا کر قیام کیا تھا۔ ہاں، وہ بولے۔ وہاں میں نے پہلی بار کنجڑے کی دکان پر افراد کا عالم دیکھا۔ ایک چھابے میں آلو پڑے تھے، دوسرے میں پیاز، تیسرے میں سوئٹزرلینڈ کی بنی ہوئی رسٹ واچز کنجڑے کی دکان پر۔ ہاں، وہ بولے۔ ایک چھابا رسٹ واچز سے بھرا ہوا تھا، ایک جدید ترین کلدار کھلونوں سے۔ ایک طرف ریڈیو سیٹوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا اور پیچھے 4 فریج کھڑے تھے۔ کنجڑے کی دکان پر فریج؟ ہاں، فریج، وہ بولے۔ اور وہ بکاؤ تھے؟ ہاں، بکاؤ تھے۔ اس وقت میں اس افراد کو دیکھ کر حیران بھی ہوا تھا اور خوش بھی۔ اسی وقت پیچھے سے آواز آئی۔ اس افراد کے متعلق حضور اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نشاندہی کی تھی۔ میں نے مڑ کر دیکھا، نورانی شکل و صورت کے ایک بزرگ کھڑے تھے۔ کیا نشاندہی کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ میں نے پوچھا۔ بزرگ نے جواب دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایسا دن بھی آئے گا جب اس سرزمین پر اشیاء اور زر کی افراط ہو جائے گی، وہ آخری دن ہوں گے۔ آخری دن۔ جوس کے ڈبوں پر چھپی ہوئی شکلیں کہے مارنے لگی۔ اس بازار سے تو سفارت کی کوٹھی کا وہ خالی صحن، بے مصرف صحن ہی اچھا تھا۔ میں نے سوچا، چھوڑو یہاں بازار میں کیا رکھا ہے، صرف آخری دن۔ میں واپس جانے کے لیے مڑا۔ کتا کوٹھی سے نکل کر میری طرف لپکا، اس کی بھونک میں دھمکی کا عنصر واضح تھا۔ ڈر کر میں فٹ پاتھ سے نیچے اتر گیا۔ بھوں بھوں کرتی ہوئی ایک کالی موٹر میری طرف لپکی۔ بریک نے چیخ ماری، موٹر رک گئی۔ موٹر میں قدرت اللہ اور ان کی بیگم ڈاکٹر عفت بیٹھے ہوئے مسکرا رہے تھے۔ آئیے، آ جائیے، قدرت نے مجھے اشارہ کیا۔ بیٹھ جائیے آپ یہاں، میں نے سیٹ پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، ہم ایئرپورٹ سے آ رہے ہیں، ہماری فلائٹ لیٹ ہو گئی تھی۔ آپ تو ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک؟ میں چلایا۔ یہ آپ مجھے کہاں لے آئے ہیں؟ یہ وہ جگہ تو نہیں، یہ تو منزل نہیں، یہ منزل نہیں۔ قدرت مسکرائے۔ یہ اونچی اونچی عمارتیں، یہ ساز و سامان، کاروباری لوگ، یہ افراد سے لدی ہوئی دکانیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کچھ بھی نہیں، وہ بولے۔ یہ سب کچھ بھی نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر دیکھو تو یہ سب کچھ دکھتا ہے، قدرت نے کہا۔ نہ دیکھو تو یہ سب کچھ بھی نہیں۔